अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरतुल आदियात को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 5 क़स्में पढ़ चुके थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने घोड़ों की हालतों की खाई। और इसका एक छोटा सा हम लोग रिकैप लेते हैं कि पुराने ज़मानों की जंगों में घोड़े बहुत मौसर और कारआमद हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ठीक है, हमले के वक्त क्या होता था कि घोड़े अपने सवारों के हुक्म पर मुखालिफ फ़ौज की तरफ से तीरों की बौछार, नेज़ों की अलगार की परवाह ना करते हुए उनकी सफ़ों में, उनकी जमात में घुस जाते थे। घोड़े का अपने मालिक की फरमाबरदारी में अपना खून पसीना एक कर देने का जज्बा और उनकी वफादारी में अपनी जान की बाजी तक लगा देने का ये वस्फ, ये है दरअसल इन क़स्मों का मज़मून का मरकज़ी नुक्ता जिसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवज्जो दिला रहे हैं। चुनांचे घोड़ों के जो ये औसाफ हैं, ये जो वस्फ है कि इसके ज़िक्र के बाद कंट्रास्ट में तकाबुल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के किरदार का ज़िक्र कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इंशाअल्लाह आयत नंबर 5। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फ़इल है, या आप इसको कहने के इन्ना हमेशा आगे वाले इसम को नस्ब देता है। ये इसम पे लगता है और हमेशा आगे वाले इसम को नस्ब देता है। नस्ब का मतलब फ़तहा, फ़तहा का मतलब ज़बर। इन्नल इंसाना, ये कभी भी इंसानू नहीं हो सकता, इन्नल इंसानी नहीं हो सकता। बेशक इंसान, अब जवाब कसम आ गई, अल्लाह ने कसम खा ली 5 हालतों की। अब जवाब कसम है जिसका ताल्लुक उन कस्मों से है। बेशक इंसान, लिए या का, रब्बी ही अपने रब का, उसके रब का, अपने रब के लिए। बेशक इंसान, ला यकीनन, ला ताकीद के लिए है। ये जो लकनूत का जो ला है ये हर्फ ताकीद, हर्फ तौकीद कहलाता है अरबी में। ताकीद का लिए जो लाम यूज़ होता है। कनूत काफ नून दाल के रूट लेटर से निकला है। कनत, इसका क्या मतलब है? कनदा यकनुदु कुनूदन, इसका मतलब होता है ज़मीन का बंजर होना, जो लिटरल मीनिंग है, मगर इंसान का नाशुक्रा होना। कनूद फ़ऊल के वज़न पर मुबालगे का सीगा है, एग्जैजरेटेड फॉर्म है। अच्छा, लोग कहते हैं हम तो नाशुक्रे नहीं हैं, हम तो बहुत शुक्र अदा करते हैं सारा दिन, अल्लाह का शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर आप कनूद के वर्ड पर फोकस करें ना, तो अल्लाह ने जो कनूद, इसमें सिर्फ नाशुक्री नहीं आती, नेमतों को भूलना, मसाइब को शुमार करने वाला, इंतहाई नाशुक्रा, यानी कि हर वक्त एक और भी इसमें है कि अल्लाह से गाफिल रहने वाला, हर वक्त अपने एहसानात को छोड़ के अल्लाह का एहसान नाशनास होना। मतलब कि अल्लाह और इसकी तकदीर या अपनी किस्मत को रोते रहना। नमक हराम कहने चले, नरम से नरम वर्ड भी अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब ये कि एक तरफ वो जानवर है जो अपने मालिक के एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, जो उसका खालिक नहीं है बल्कि सिर्फ उसके दाने पानी का इंतज़ाम करता है। और दूसरी तरफ ये बाशऊर, साहिब अक़ल, दानिश, अशरफुल मखलूक़ात इंसान है जो अपने खालिक और मालिक का शुक्र अदा नहीं करता। और इसमें याद ये रखिएगा कि शुक्र सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे दिन रोते रहें हम लोग और पीटते रहें और बुराइयाँ करते रहें और अपनी किस्मत का रोना रोते रहें, हम कहें कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र नहीं होता। आपके आज़ा भी शुक्र करें अल्लाह का, हर आपके औज़ से आपका शुक्र गुजारी झलकनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 बातें बयान फरमाई,
फिर घोड़ों की वही 3 बातों की कसम खाई। पहली बात ये कि इंसानों की अक्सरियत, ये 3 बातें क्या है कि इंसानों की अक्सरियत अल्लाह से गाफिल है, अक्सर नाशुक्रे होते हैं। कुनूद ऐसे नाशुक्रे को भी कहते हैं जो मसाइब व मुश्किलात का तो हर दम जिक्र करता रहेगा मगर अल्लाह के एहसानात का कभी नाम तक ना ले। यानी वो अल्लाह का एहसान नाशनास होने के अलावा हर वक्त, आपको मैंने पहले बताया कि तकदीर का रोना रोता रहे। बखील भी कह सकते हैं इसको, स्टिंजी, नाशुक्रा, अनथैंकफुल, डिसकनेक्टेड, अल्लाह से कोई लॉ ही ना हो, डिसलॉयल, जो अल्लाह की आयतें हैं, जो अल्लाह का कुरान है उसको ना समझने की कोशिश करना, ना पढ़ना, ना अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आके हम लोग रुकते हैं और ग्रैटिट्यूड पे बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, अल्लाह का शुक्रगुजार होना कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। It's said that it's not the happiness that makes you grateful, it's the gratitude that makes you happy। और इससे हमें ये पता चला कि नाशुक्रा तो वो है जब तक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, सलाहियत, अपने सबसे अजीज़ चीज़ अल्लाह के लिए वक्फ ना कर दे तो वो नाशुक्रा है, जिस तरह ये घोड़े। अगर आपको एक मैं रिसर्च बताऊं तो एक अभी याद नहीं आ रहा बट वो एक वीडियो थी जिसमें एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, कोई 80-90 ईयर्स की होगी और बड़ी अच्छी स्किन, बड़ी फ्रेश, बड़ी हैप्पी गो और बड़ी उससे मतलब लोग इम्प्रेस होते थे कि आप क्या करती हैं, आप क्या खाती हैं, आप क्या क्या हमें बताएं। तो शी सेड दैट जो मेरी फ्रेशनेस और हेल्थ का राज है कि आई मेंटेन अ डेली जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं रोज़ रात को ग्रैटिट्यूड की कुछ बातें लिखती हूँ अल्लाह के लिए मैं क्यों, लाइक अपने गॉड के लिए मैं क्यों शुक्रगुजार हूँ, क्या क्या अल्लाह ने मुझे दिया, यानी उनके लिए गॉड है, हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया। 2 psychologists, Dr. Robert A. Emmons of the University of California and Dr. Michael of the University of Miami have done much of the research on gratitude। तो हम एक स्टडी देखते हैं इनकी कि they had a study, they just asked all the participants to write a few sentences each week focusing on particular topics। तो जो ग्रुप A था they wrote about things that were grateful for that had occurred during the week। और जो सेकेंड ग्रुप था they wrote about daily irritations or things that had displeased them कि ये हुआ वो हुआ, मतलब उनको बोला कि लिखो जो जो तुम्हारे साथ बुरा होता जा रहा है, तुम नहीं जिसके लिए खुश हो लिखते जाओ। और थर्ड को बोला कि they wrote about events that had affected them with no emphasis on them being positive or negative, कि बस ऐसे इवेंट्स लिखते जाओ, ना तुम खुश हो उससे, ना आप उससे परेशान हैं, ना उससे खुश हैं, तो चले आप लिखते रहें। तो there were 3 different groups। After 10 weeks, those who wrote about gratitude were more optimistic and felt better about their lives। Surprisingly, they also exercised more and had fewer visits to physicians than those who focused on sources of aggravation। यानी कि 10 weeks के बाद, 10 हफ्तों के बाद जो वो ग्रुप था जो ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी के चीज़ें लिखता था वो बहुत लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक था। ऑलवेज पॉजिटिव सोचना, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा फील करना, एक्सरसाइज करना, फिजिशियंस के लेस चक्कर लगाना। तो इससे पता ये चला कि ग्रैटिट्यूड रोज़ाना सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का नाम नहीं है, उसको बार बार रिपीट किया करें। रोज़ाना रात को एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, वीकली लिखा करें, बताया करें, उसमें अल्लाह से बातें किया करें, शुक्रगुजारी किया करें। इसी तरह एक और रिसर्च इस फील्ड में है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन की तकरीबन 400 लोगों पे, और उन्होंने क्या कहा कि आपका असाइनमेंट है कि आपने हर वीक एक लेटर लिखना है और डिलीवर करना है पर्सनली, लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड किसी भी बंदे को जिसको कभी किसी ने थैंक नहीं किया। तो उसका फिर उन्होंने पार्टिसिपेंट्स इमीडिएटली एग्जिबिटेड अ ह्यूज इंक्रीज इन हैप्पीनेस स्कोर्स। मतलब ये कि आप भी ये काम करें हर महीने, चले हर हफ्ता अगर ज़्यादा हो जाता है, हर महीने चूज़ 1 पर्सन जिसके लिए आप एक ग्रैटिट्यूड लेटर, थैंक यू लेटर लिखें। यस, स्टार्ट फ्रॉम योर मॉम, स्टार्ट फ्रॉम योर डैड, सिबलिंग, योर चाचा, खाला, मामू, योर टीचर, योर janitor, your neighbors, your
friends, your mentor, your anybody. It could be anybody. Somebody you met in masjid, someone who gave you ride, maybe it could be anyone. Start writing thank you letter to those whom you think کہ ان کو کوئی appreciate نہیں کرتا. Why not I start appreciating? اور میں نے اپنی یوتھ کلاس میں بولا کہ why don't you just write a letter to a grocery store اور اسٹور کیپر اور جس نے آپ کو ہمیشہ چیزیں ڈلیور کی ہوں. فار ایگزامپل انہوں نے anybody, it could be anybody, a shopkeeper, anybody, just write a thank you note کہ we are so thankful کہ آپ ہمیشہ you're always there for us or something like that. It will have impact on them, it will have impact on you. So coming back, کیسے ہم کریں gratitude, کیسے اللہ کو شو کریں, کیسے ہم لوگ شکر گزاری لائیں, کیسے ہم اپنی زندگیوں کو پازیٹیو بنائیں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ہفتے ایسا کریں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور everyone should share 2 or 3 things they have been grateful for the past week. یہ نہیں کہ جی ہمارے یہاں فیملی ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, بٹ نو, چلو لیٹس ڈسکس پچھلے ہفتے کیا ہوا آپ کے ساتھ ایسا جو آپ اٹس ورتھ مینشننگ. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, and then they have a sense of gratitude. So make it a family gathering every week, gratitude gathering. پھر آپ کسی کو رائٹ اے لیٹر, یا آپ خود جا کے بول دیں, یا رائٹ اے لیٹر یا میسج ڈراپ بائی اینی ون. نانی کو کر دیا, دادی کو کر دیا, ہم نے کبھی ان کو تھینک یو نہیں کہا, رائٹ. خالہ کو کر دیا, کبھی ماموں کو کر دیا, کبھی بھی آؤٹ آف بلو آپ کو لگا کہ ان کو تو کوئی کسی نے تھینک یو بھی نہیں بولا ہوگا, تو چلو ہم کر دیتے ہیں آج. تو یہ آپ کے لیے اٹ ول بی ویری پازیٹیو تھنگ. پھر اپنی گریٹیٹیوڈ جرنل خود رکھیں, اپنے آپ بھی لکھتے رہا کریں, ایوری ڈے, ایوری منتھ, ایوری ویک. بیٹھ کے کاؤنٹ کیا کریں بلیسنگس. میڈیٹیٹ کرنا شروع کریں, اور میڈیٹیٹ ہمارے لیے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم صبح سویرے تہجد کے بعد اللہ سے بات کریں, اللہ کا شکر 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں, چاہے ہم صبح اٹھ کے کریں چاشت کے نماز کے طور پہ, اور تہجد کی تو بات اور ہی ہے, وہ شکر گزاری کا ایک الگ ہی ٹائم اور لیول ہوگا انشاءاللہ. پھر ہم آیت نمبر 6 کرتے ہیں, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک وہ, بے شک, ہو یہ پروناؤن ہے, میل کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر فیمیل ہوتی تو ہا یوز ہوتا, یہاں پہ میل کی بات ہو رہی ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے. اور بے شک وہ, علی اوپر, ذالک اس پر, لا اگین لام توکید ہے, یہ لام التوکید, بے شک شہید ہے, شین ہا دال, گواہ ہے. میجورٹی آف دا اسکالر سے کہ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے, اس کو پتہ بھی ہے, وہ گواہ بھی ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. ایوری ون نوز دیٹ کہ ہم انف کر ہی نہیں پا رہے, ہم جتنا بھی کریں ہم ناشکرے ہی ہیں. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو بہت شکر گزار ہوں, اگر آپ کو قنوت کا ایکچوئل مطلب پتہ ہو, nobody would say, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہو, اللہ کی طرف اس کی راجع ہے ضمیر, کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید ہے, گواہ ہے, سب دیکھ رہا ہے. شہید یہاں پہ فاعل کے وزن پر ہے, صفت کا صیغہ ہے. بہرحال وہ سب دیکھ رہا ہے, انسان کو پتہ ہے, وہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, آیت نمبر 8, اور بے شک وہ انسان, لیے کے لیے, یا پھر کا کو کی میں بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب, حبی محبت, حبابہ حب, کس کی محبت, حب الخیر, خیر کی محبت میں. لا اگین لام التوکید, ایمفیسس کے لیے, یقیناً شدید ہے, شین دال دال. وہ خود دیکھ بھی رہا ہے, سب کچھ اس کو پتہ ہے, مگر وہ کیوں اتنا شدید ہے, کس میں, خیر کی محبت میں. تو خیر کی محبت تو اچھی ہوتی ہے نا, ہمیں تو خیر کی محبت کرنی چاہیے, مگر یہاں پہ خیر کا مطلب مال ہے. خیر, وہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے.
اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا ہے نا کہ وہ انہ علی ذلک لشہید گواہ ہے، تو ایک اور مجھے آیت اس پہ یاد آتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے خیالات، جذبات اور کردار کے بارے میں خود سب کچھ جانتا ہے، چنانچہ انسان خوب جانتا ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے رب کی ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یہ انسان کیوں اتنا ناشکرا ہوتا ہے؟ ناشکرا کیسے ہے؟ انسان کو اس مال اور اس دنیا کی محبت نے ناشکرا کر دیا ہے۔ حقوق ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہ دیکھنا، بے وجہ خرچ کرنا، جسے میں نے کہا تھا نا اسٹینجی، اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا۔ For the love of wealth he is intense۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اللہ نے یہ نہیں کہا لحب المال لشدید، اللہ تو مال بھی کہہ سکتے تھے، خیر کیوں؟ یہاں پہ خیر کا مطلب مال کیوں ہے؟ کیونکہ انسان تو مال کو ہی خیر سمجھتا ہے نا، کہ جتنا مال اتنا میرے لیے اچھا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اچھی زندگی ہو، اچھے بچے اچھی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، بس اچھے ہماری جابز ہو جائیں، ہمارے یہی خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی تھنک انسان کی مینٹیلٹی کے حساب سے یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں سرکاسٹکلی۔ انسان مال کی محبت میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پیسہ ہی آج کل دین و ایمان ہے، اور مال و دولت کے حصول کی خاطر کتنے لوگ حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کر رہے، لوگوں سے فریب، جھوٹ، جھگڑا کرنا، زیادہ کم بیچنا تولنا، اللہ کی نافرمانی ہی ہے ساری۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنے کے لیے انتہائی بخیل۔ اس قدر مال و دولت سے انسان کو محبت ہے کہ وہ ہر انسان بذات خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور یہی میں نے جو آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے سب کچھ، ہم لوگ سفر بھی طے کر لیں گے، پیسہ بھی خرچ کر لیں گے، ایک سے ایک چیز لے کے دے دیں گے، مگر جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہم بخیل ہو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے سفر پہ ہم لوگ دور دور دراز کے ہم لوگ یونیورسٹیاں تلاش کر لیں گے، اچھا ہمارا بچہ خیر ہم اس میں سمجھتے ہیں، مگر اگر ہمیں 15-20 منٹ بچے کو کہیں اور بھیجنا ہو دینی تعلیم کے لیے تو ہم تھوڑے بخیل ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے تحبون المال حبا جما، اس قدر محبت ہے مال کی۔ سورہ تکاثر میں آیت نمبر 1 ہے نا، الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے نے اس کو غافل کر دیا۔ یہ جو لحب الخیر لشدید ہے نا، مال کی محبت، اس پہ تو ہم جتنی بھی حدیثیں بھی کوٹ کریں کم ہے، مگر میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتی ہوں۔ حضرت قعب بن عیاض فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش ہے، چنانچہ میری امت کے لیے جو چیز فتنہ اور آزمائش ہے وہ مال اور دولت ہے۔ ہر ایسی چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے وہ فتنہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر مال اور اولاد کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے؟ فتنہ۔ کیوں؟ کیونکہ مال اور اولاد انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتے ہیں۔ کتنا ہم لوگ جابس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں پیسہ کمانے میں، ہماری نمازیں چھٹ رہی ہوتی ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے ہوتے، مگر ہمیں پیسہ کمانے کی، ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ ہم ہوس تو میں نہیں کہوں گی، ہر انسان کو ہوس نہیں ہوتی، مگر ہمیں غافل کر دیتی ہے یہ چیز، تو وہ فتنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ امیدیں لگانے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مالدار۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، جبکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پوسیدہ کر دیا، یا پھر صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ تو
مال تو ہمارے وہی کام آئے گا جو ہم لوگوں نے دنیا میں لوگوں کو دینے کے لیے خرچ کیا، اپنے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی حدیث میں فرمایا، میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو دنیا کی عمدہ ترین اور رنگا رنگ نعمتیں کھائے گی، ناز سے چلنے والے رنگا رنگ گھوڑوں پر سواری کرے گی، خوبصورت اور رنگا رنگ عورتوں سے نکاح کرے گی اور خوبصورت اور رنگا رنگ کپڑے پہنے گی۔ ان کے پیٹ تھوڑی چیز سے سیر نہیں ہوں گے، اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کو اپنا خدا بنائیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا بقدر کفایت سے زیادہ لی تو اس نے اپنی ہلاکت لے لی۔ بعض اہل علم اس حدیث کی ایک تشریح کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق کرتے، اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ تو ہمارے لیے ایک لیسن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ کی نہیں بلکہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں بس اتنا دے جتنا ہم سے سوال کے جواب دے سکیں۔ ہم انسان کے مقدر میں جتنا مال لکھ دیا گیا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے انسان اس بات کو جان لے کہ جو چیز تیری قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ ہر حال میں تجھے ملے گی، خواہ تو طلب و سوال کی راہ اختیار کر یا اس کو ترک کر دے، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں لکھی وہ تجھ کو کسی حالت میں نہیں ملے گی، خواہ تو اس کی طلب کی کتنی ہی حرص رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی کوشش اور محنت و مشقت برداشت کرے۔ لہٰذا تجھے جو کچھ مل جائے اس پر شکر و صبر کر، ہر جائز و حلال چیز کو حاصل کرنا ضروری سمجھو، اور اپنی قسمت پر راضی اور مطمئن رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے راضی و خوش ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں مال کا نہیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں مال کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ ہم اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھا اوڑھے پہنے نہیں، اچھا گھر نہ کریں، اچھی گاڑی نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ ضحیٰ میں، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی نعمتوں کو ظاہر کرو، ریاکاری نہ کرو، بہت زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلاؤ، مگر اچھا کھانا پینا رہنا سہنا ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، فَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، حرف استفہام، کیا؟ کویسچن، پس، یہ وہی حرف عطف، کیا پس لا نہیں، یعلم جانتا وہ، اذا جب، بعثر نکالا جائے گا، بعین ثا، یہ ثلاثی نہیں یعنی 3 روٹ لیٹرز نہیں، اس کے رباعی یعنی 4 روٹ لیٹر ہیں، بعین ثا را، اور یہ ایک دفعہ اور آیا ہے سورہ انفطار میں اسی روٹ لیٹر کا، جب کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ وہی ہے، بس یہ 2 ہی دفعہ آیا ہے۔ الٹ پلٹ کرنے کو کہتے ہیں بعثرہ، جس طرح آپ ایک باکس میں ہاتھ ڈالیں اور چیز کو فائنڈ کر رہے ہیں نا، اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، تو بعثرہ یبعثر بعثرۃ، اس کا مطلب ہے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، بعین ثارا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کریت کر نکالا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں نہیں ہیں، صرف قبور، قاف بارا، جو کچھ قبروں میں ہے اس کو الٹ پلٹ کر کے نکال دیا جائے گا باہر، کریت کر۔ اس کا مطلب ہے بلکہ ہر انسان کا جو مدفن ہے، یعنی کہ اگر کوئی سمندر کی تہہ میں بھی چلا جائے یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا جائے یا آگ میں جل کر راکھ بن جائے، کوئی بھی صورت ہو، بالآخر وہ زمین کے ذرات میں مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان ذرات کو جمع کرنے اور زمین سے باہر نکالنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، تو جو کچھ قبروں میں ہوگا وہ نکال باہر کھڑا ہو جائے گا، ہم بچ نہیں سکتے واپس کھڑے ہونے سے، ریزریکٹ ہونے سے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حُصِّلَ، حا صاد
लाम हासिल है ना, मगर ये वर्ड सिर्फ एक ही दफ़ा कुरान में यूज़ हुआ है। हस्सला युहस्सिलु तहसीलन, इसका मतलब लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है जिस तरह हम छिलके से गूदा नहीं निकालते, टू पील एंड एक्सट्रैक्ट, तो पूरा गूदा निकाल दिया जाएगा, जाहिर कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, खोल के रख दिया जाएगा। क्या चीज़? मा फिस सुदूर, साद दा रा, जो कुछ सीनों में है सब कुछ खोल के रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आजकल तो हम लोग सीनों में क्या क्या छुपा के रखते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि किस बंदे ने मेरे लिए कितनी बुग़्ज़ रखी हुई है, या कितने उसके लिए मेरे लिए अच्छे फीलिंग्स हैं या बैड फीलिंग्स हैं, या हसद है या बुग़्ज़ है या कीना है, या क्या मेरे अच्छे इंटेंशंस हैं, क्या मेरे बुरे इंटेंशंस हैं। हम तो सिर्फ जज ज़ाहिरी पे उस पर करते हैं ना, कि हमें ऊपर से जो नज़र आ रहा होता है हम उसी पे बिलीव करते हैं। दिलों में जो इरादे और नियतें, जो मकासद, जो ख़यालात, जो ज़ाहिरी अफ़ाल के पीछे जो मोटिव्स हैं वो सब खोल कर रख दिए जाएंगे। मख्फी बातें, खुफिया इरादे, सुभान अल्लाह, सारे राज, अल्लाह अकबर, सीनों के सारे राज आश्कार कर दिए जाएंगे। फ़ैसला सिर्फ ज़ाहिर ही को देखकर नहीं किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल करके अच्छाई को अलग, बुराई को अलग छांट दिया जाएगा। इंसान ने अमलन क्या कुछ किया ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि दिलों में छुपे हुए राज़ों को भी निकाल दिया जाएगा। किस नीयत से उसने वो अमल किया, किस गर्ज से उसने वो अमल किया। क़यामत के रोज़ इन राज़ों को खोलकर सबके सामने रख दिया जाएगा। कहते हैं ना, एक प्रोजेक्टर होगा, स्क्रीन होगी शायद, जिस पे सारे देख रहे होंगे, हम कहेंगे ओह माय गॉड, ये भी ये भी ये भी। खुली अदालत में जांच पड़ताल करके ये दिखा दिया जाएगा कि इनमें क्या खैर थी, इनमें क्या शर था। इसीलिए हुस्सिला का वर्ड यूज़ हुआ है, तहसील, किसी चीज़ को निकाल कर बाहर लाने के, छिलका उतार कर मगज़ निकालना, छांट कर एक दूसरे से अलग कर देने के लिए भी तहसील का वर्ड आया है। तो इस पे मुझे एक हदीस याद आती है कि जिस किसी ने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी करेगा। मुझे ये चीज़ बहुत, मैं जब भी हम लोग कुछ कहने लगते हैं ना किसी के बारे में तो कहते हैं रहने दो, क्या पता मुझे ऊपर कितनी पर्दा पोशी की ज़रूरत पड़ेगी। वही दोस्त जिसको मैं बहुत अच्छा समझती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा समझती है, और हम पीछे क्या एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, वो सब कुछ देख लेंगे सामने। दोस्त खड़ी होगी सामने और देख रहे होंगे, हम कहेंगे उफ ये भी, उफ ये भी। तो पर्दा पोशी की बड़ी हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए कि हम मज़े लेते हैं चीज़ों को गॉसिप करने में, बातें करने में, मगर जो शख्स अपने मुसलमान भाई की बरहनगी मतलब लाइक ही हैज़ टू कवर अप फॉर हिम, छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको छुपाएगा। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का पर्दाफाश करेगा तो अल्लाह ताला इसका पर्दाफाश करेगा, हत्ता कि इसे इसके घर के अंदर रुसवा कर देगा। सुभान अल्लाह। आखिर में आखिरी आयत नंबर 11, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लख़बीर, बेशक रब्बहुम, मैंने आपको बताया था कि इन्ना हमेशा नसब देता है, फतहा देता है अपने अगले वाले इसम को। तो यहाँ पे अगले वाला इसम आपका रब है, जो इसके साथ अटैच ज़मीर है वो हटा देते हैं, हम फिर देखते हैं इसम को। इन्ना रब्बू नहीं हो सकता, इन्ना रब्बी नहीं हो सकता, इन्ना रब्बा, बेशक उसका रब, उन सब का रब। हम इज़ अ दमीर फॉर ऑल, फॉर ग्रुप। हम हु होता तो एक बंदा, हम है तो बहुत सारे बंदे, हुमा होता तो दो बंदे। ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह प्रोनाउन की ज़मीरें करते रहेंगे, ज़मीरों की टेबल्स करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक उनका रब, बिहिम उनसे, यौम इज़िन उस दिन, यौम उस दिन, ल अगेन हर्फ ताकीद है, यकीनन खबीर होगा, खबर, बेशक उनका रब उनसे उस दिन यकीनन खूब खबरदार होगा। फुली अवेयर, फुली नॉलेजेबल, अलीम नहीं लिखा, खबीर लिखा है। मोर पावरफुल देन अलीम,
بھائی علیم تو وہ ہوتا ہے نا کہ جاننے والا، علیم تو انسانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، علیم نام ہوتے ہیں بہت جاننے والا، مگر خبیر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں آپ کو اگر کسی دن 2-4 دن جان لوں اور میں کہوں کہ میں آپ کو بہت جانتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اینڈ آؤٹ میں آپ کو جانتی ہوں، تو خبیر صرف اللہ ہے جو ان اینڈ آؤٹ، یہ فاعل کے وزن پر ہے، صفت کا صیغہ۔ صفت کا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہر حال میں آگاہ بخبر۔ صفت تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر حال میں آگاہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم لوگ کرتے ہو آگاہ ہے، نالجبل نہیں، آگاہ ہے، اس کو پتہ ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک سوال ہے کہ اللہ تو آج بھی باخبر ہے، تو اس دن کا کیوں ذکر ہے کہ اس دن خبیر ہوگا؟ اللہ تو آج بھی خبیر ہے۔ اس دن سے مراد یہ ہے کہ اس دن نیکی اور بد چھانٹ کر بدلہ بھی دے گا۔ خبیر تو آج بھی ہے، مگر اس دن اسی کے اکارڈنگلی ہم سے بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ واقعی آج بھی، پہلے بھی، اس وقت بھی، یعنی ہر وقت بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، مگر اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح باخبر تھا اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے، لہٰذا کسی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کہ وہاں پہ بھی ہم لوگ بول رہے ہو نہیں میں نے تو اس لیے کیا تھا، آج تو ہم بہت ایکسکیوزز دے دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ نہیں اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ سے وہ ہوا، شاید اسی وجہ سے ہمارے اس دن ہونٹ سی دیے جائیں گے، بالکل ٹیپ لگ دی جائے گی، ہمارے اعضاء بولیں گے کہ نہیں۔ محبت، دنیا کی الفت دل میں چھپائے ہوئے تھے ہم، قیامت کے دن سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ تو آج بھی اس دنیا میں ہر ایک کے احوال اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہے، یعنی مگر وہ حساب کا دن ہوگا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس دن ہمارے اعمال سب ہم پر واضح ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ ہمارے سے بہت آسان حساب لینا یا اللہ، یہ ضرور دعا کر دینی چاہیے۔ تو کیا ہے کنکلوژن اس پوری زبردست سورۃ العادیات کا؟ کہ انسان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، اولاد، صحت، کمفرٹ، قوت، صلاحیت لگا کر ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا کرے وہ گھوڑوں کو، ان 5 حالتوں کو گھوڑوں کی جس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، ہمیں بھی ان کی طرح ہونا ہے، ہمیں بھی ان کی طرح ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم صرف شہادت اور بس ان 5 پلرز کو پڑھ کر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بس نماز پڑھ لی، شہادہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم اللہ کے صحیح عبد اور کس طرح اس کے صحیح شکر گزار بندے بنے۔ مال کی محبت کچھ نہیں، بس اللہ کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب پتہ چلا کہ اللہ نے اگر آپ کو آج نعمت دی ہے، صحت، دولت، عزت، شہرت، کسی بھی قسم سے اللہ نے آپ کو کوئی ایسا موقع دیا ہے کہ آپ خیر کر سکیں کسی کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اس کو مت رائگاں جانے دیں، کیونکہ وہ نعمت اللہ کا تحفہ ہے آپ کے لیے، اور اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ ہم لوگ اپنی لیزینس میں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے، تو پھر ہم کیسے اللہ کی شکر گزاری کے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ہفتے ایک نئی صورت لے کر آئیں گے، اور آئی ہوپ آپ نوٹس بنا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔